تو میں ہوں سالک مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو پاکستان ویلاگ۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں اسکواش کی کہانی، ہاشم خان اور روشن خان سے لے کر جہانگیر خان اور جانشیر خان تک۔ یہ پاکستان کا ایک سنہری دور تھا، 50 سالہ اس دور میں پاکستان نے اسکواش کی دنیا پر راج کیا۔ اسکواش کا ذکر پاکستان کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ عالمی سطح پر جتنے بھی اسکواش چیمپئن آئے ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جسے پاکستانی کھلاڑیوں کے ہم پلہ قرار دیا جا سکے۔ دنیا اسکواش کی تاریخ میں سب سے عظیم ترین کھلاڑی جہانگیر خان گزرے ہیں، جن کی فتوحات ریکارڈ ساز رہی ہیں، تاریخ ساز کھلاڑی ہیں۔ اور جس طرح وہ ناقابل شکست رہے اور مسلسل گیمز، میچز اور ٹورنامنٹ جیتنے کا جو انداز اپنایا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ انہیں اسکواش کی اصطلاح میں ان اسکواشیبل کہا جاتا ہے۔ انہیں اسکواش میں ہی نہیں بلکہ تمام کھیلوں کے گریٹ چیمپئن کھلاڑیوں میں ٹاپ آف چیمپئنز رکھا جا سکتا ہے یا چیمپئن آف چیمپئنز کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مسلسل 10 سال تک برٹش اوپن جیتی اور 6 مرتبہ ورلڈ چیمپئن شپ جیتی، جبکہ جانشیر خان نے 6 مرتبہ برٹش اوپن چیمپئن شپ جیتی اور 8 مرتبہ ریکارڈ قائم کرتے ہوئے ورلڈ اوپن جیت کر خود کو عظیم ترین کھلاڑیوں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ ہاشم خان اور روشن خان نے بھی برٹش اوپن جیت کر پاکستان کا نام روشن کیا۔ ہاشم خان اپنے دور کے عظیم ترین کھلاڑی تھے اور انہوں نے ریکارڈ مرتبہ برٹش اوپن جیتی۔ جہانگیر خان اور جانشیر خان کا دور اسکواش کا سنہری دور کہا جا سکتا ہے۔ دونوں کھلاڑیوں نے ایک دوسرے کے خلاف یادگار میچ بھی کھیلے، ورلڈ اوپن اور برٹش اوپن کے فائنل میں بھی ایک دوسرے کے سامنے آئے۔ ان دونوں عظیم کھلاڑیوں کے مقابلے دیکھنے والے واقعی خوش نصیب لوگ تھے۔ پاکستان اسکواش کے دیگر اہم کھلاڑیوں میں قمر زمان، محب اللہ خان، ہدی جہاں، زرق خان وغیرہ نمایاں ہیں۔ جانشیر خان کے ساتھ ان کے عروج کے دنوں میں مجھے بھی کافی وقت گزارنے کا موقع ملا۔ جب بھی وہ کوئی اہم ٹورنامنٹ جیتتے اور کراچی آتے تو ان سے ملاقات ہوتی، ان سے ملنا ایک اعزاز کی بات تھی۔ پی آئی اے کا ہیڈ آفس چونکہ کراچی میں تھا، اس وجہ سے جانشیر خان چیئرمین اور ایم ڈی اور دیگر افسران کو ملنے کراچی آتے۔ کراچی میں جانشیر کی کافی یادیں ہیں، دوست بھی ہیں۔ پی اے ایف کارساز میں ان کے دوست رہتے تھے، وہاں ان کی دعوتیں بھی ہوتی تھیں، مجھے بھی وہ ساتھ لے جاتے تھے۔ ہمارا دفتر نوائے وقت کا مزار قائد کے سامنے ہے، وہاں اکثر وہ آیا کرتے تھے، مجھے ساتھ بٹھاتے اور پھر ہم شہر کے دورے کرتے اور مختلف دوستوں سے ملتے۔ ہم اکٹھے مزار قائد پر جا کر فاتح خوانی بھی کرتے۔ ان کے بڑے بھائی محب اللہ خان اور ان کے کوچ بھی تھے، ان کے بھائی اطلس خان اور مینیجر بٹ صاحب بھی اکثر ہمراہ ہوتے۔ پی آئی اے کے ایئرپورٹ پر واقع مڈ وے ہوٹل میں جانشیر خان کا قیام ہوتا، کبھی وہ آواری ہوٹل اور کبھی پل کانٹیننٹل ہوٹل میں بھی ٹھہرتے تھے۔ ان سب جگہوں میں میرا ان کے ساتھ وقت گزرا، گپ شپ، مختلف دوستوں سے ملاقات اور کھیل کے علاوہ بین الاقوامی خبروں اور مختلف ملکوں میں ان کے سفر اور کھلاڑیوں کے حوالے سے گھنٹوں بات چیت ہوئی۔ ان کا پریکٹس سیشن بھی ہوتا تھا، کبھی لکی اسٹار پر بننے والے نئے اسکواش کمپلیکس میں ہم لوگ جاتے، کبھی کشمیر روڈ پر واقع پرانے اسکواش کمپلیکس میں گھنٹوں پریکٹس کرتے۔ ہم لوگ اکٹھے ہوتے اور جانشیر خان کی دلچسپ باتیں ہوتی، معصومانہ اور کبھی شرارتی مسکراہٹ ہوتی، کبھی لطیفے ہوتے، کبھی شرارتیں ہوتی۔ وہ اکثر آپس میں پشتو میں بھی باتیں کرتے تھے تو اس وقت میں ان کا منہ تکتا تھا، پھر وہ مجھے ہنس کر اردو میں بتاتے تھے تو مجھے بھی ہنسی آ جاتی تھی۔ جن دنوں ایم نواز ٹیوانہ پی آئی اے کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے، بعد میں ایئر وائس مارشل عمر فاروق ایم ڈی تھے، تب جانشیر خان کے ساتھ اکثر پی آئی اے ہیڈ آفس جانے کا موقع ملا۔ ان شخصیات سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں۔ جانشیر ان کی عزت بھی کرتے تھے، لیکن وہ لوگ جانشیر سے ڈرتے بھی بہت تھے، کیونکہ جانشیر منہ پھٹ انسان تھا اور کسی بھی وقت کوئی شکایت کر سکتا تھا، اس لیے وہ لوگ جانشیر کو کول رکھنے کی کوشش کرتے نظر آتے۔ پی آئی اے کے جنرل مینیجر پی آر بھٹ صاحب اور جی ایم میڈیا ایڈورٹائزنگ نصر اللہ سے میری بڑی ملاقاتیں رہیں۔ بعد میں چودھری بشیر صاحب سے بھی کافی دوستی اور گپ شپ ہو گئی تھی۔ جانشیر خان اکثر عالمی خبروں میں رہتے تھے، صرف کھیل کی وجہ سے نہیں بلکہ آف دی کورٹ سرگرمیوں کی وجہ سے بھی وہ اکثر خبروں میں آتے تھے۔ جانشیر خان کی شہرت، دولت اور جوانی کی وجہ سے بے شمار لڑکیاں ان کے نزدیک آنے اور انہیں اپنا بنانے کی تگودو میں مصروف رہتی تھیں، اور یہی جانشیر خان کے کھیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا۔ جہانگیر خان کی طویل ترین فتوحات کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان پر والد لالا روشن خان کی نگرانی بہت سخت تھی اور ان کے کوچ رحمت خان بھی موجود ہوتے تھے، لیکن جانشیر خان کے ساتھ یہ صورتحال نہیں تھی۔ جانشیر خان کے ساتھ ان کے بھائی کوچ بہت فرینڈلی تھے، دوستانہ تھے، اور وہاں شرارتیں ہوتی تھیں، گپ شپ ہوتی تھی، ہنسی مذاق ہوتا تھا اور لڑکیوں کے قصے ہوتے تھے۔ ملائیشیا میں بھی جانشیر ایک ایسے ہی معاملے میں الجھ کر رہ گئے تھے اور ایک مرتبہ انہیں ورلڈ اوپن میں شرکت سے محروم ہونا پڑا۔ یہ بڑا نقصان تھا۔ اگر جانشیر خان کے ساتھ بھی سنجیدہ اور عمر رسیدہ کوچ اور نگران ہوتے تو میرا اندازہ ہے کہ جانشیر مزید کئی سال تک چیمپئن رہ سکتا تھا اور جہانگیر خان سے زیادہ ٹرافیاں پاکستان کو جتوا سکتا تھا۔
میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے روشن خان، قمر زمان، محب اللہ خان، جہانگیر خان اور پھر جان شیر خان کے ساتھ وقت گزارنے، ملاقاتیں کرنے، انٹرویوز کرنے اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانے اور ان کو سننے کا بہت موقع ملا۔ یہ سب یادیں میرے لیے ایک سرمایہ ہیں۔ مجھے اجازت